السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہمارے موقع اساتذہ کرام، صدر مجلس اور میرے علمی سفر کے دینی بھائیوں، ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے اسباب۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ایک مقصد کے تحت رب العالمین نے پیدا کیا۔ ہم انسانوں کی خود پیدائش کا مقصد رب العالمین نے عبادت قرار دیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اسی طرح قومیں بھی جب کوئی قدم بڑھاتی ہے تو اس کے بھی کچھ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ خود صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے کو فتح کرنے کی کوشش کی تاکہ رب العالمین کی توحید کو لوگوں تک پہنچائے۔ اسی طریقے سے مقاصد کو ہی پیش نظر رکھ کر انگریزوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ان کے بھی ہندوستان میں آمد کے بڑے بڑے عزائم اور مقاصد تھے۔ ہندوستان قدرتی مالوں، قدرتی خزانوں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں قدرتی طور پر پیدا ہوا کرتی تھیں، جیسے کپاس، مسالہ جات، چائے وغیرہ۔ یہی وہ پیش قیمت اشیاء تھیں جن کی دنیا بھر میں مانگ تھی اور جن پر قابض ہو کر کوئی بھی قوم اقتصادی طور پر مضبوط ہو سکتی تھی۔ انگریزوں نے جب ہندوستان کی سرزمین کو دیکھا تو انہیں یہ بات فوراً سمجھ میں آ گئی کہ اگر اس خطے پر قابض ہو جائیں تو پوری دنیا کی تجارت پر ان کا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے تجارت کی آڑ میں یہاں قدم رکھا اور ان کے ہندوستان آنے کا سب سے بڑا سبب ایک تجارت بنا، اور 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام وجود میں آیا۔ کمپنی کو برطانوی نے ایشیا کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت دی۔ سامعین، 1608 میں کپتان ولیم نے مغل بادشاہ جہانگیر سے انگلستان کے تاجروں کے ساتھ ہندوستان کی تجارت کو فروغ دینے کی درخواست کی، لیکن سورت کے تاجروں اور پرتگالیوں کی شدید مخالفت کے سبب وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا اور جہانگیر نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ تاہم اگلے سال جہانگیر نے ایک شاہی فرمان کا ذریعہ 1609 میں انگریزوں کو سورت میں ایک فیکٹری قائم کرنے کی اجازت دے دی، لیکن انگریز اس فرمان سے مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے سر ٹامس روڈ کی سفارت کے توسط سے جہانگیر سے مختلف مقامات پر، یعنی احمد آباد، پھر وہ کلکتہ، ممبئی اور مدارس میں فیکٹریاں قائم کرنے کی اجازت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ 1632 میں کمپنی نے گولکنڈہ کے سلطان سے معمولی فائدہ پر تجارت کرنے کے فرمان حاصل کر لیا، جس کی تجدید 1634 میں ہوئی۔ اگرچہ ابتدا میں کمپنی کو تجارت میں قابل ذکر منافع نہیں ہوا۔ 1651 میں نواب سراج الدولہ سے 3000 روپے سالانہ ٹیکس ادا کرنے کے عوض تجارت کا حق حاصل کر لیا۔ اسی طرح 1665 عیسوی میں اسی تجارت کے تحفظ کا حق بھی حاصل ہو گیا، جس کی وجہ سے کوئی اس سے بحری یا بری راستوں سے برآمد یا درآمد کرنے کے سلسلے میں ٹیکس وصول نہیں کر سکتا تھا اور وہ آزادی کے ساتھ تجارت کر سکتے تھے۔ غرض ہے کہ 1764 میں کمپنی مکمل طور سے بنگال پر قابض ہو گئی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی صرف تجارت تک محدود نہیں بلکہ بنگال جیسے مالدار صوبے کی اقتصادی طاقت کو اپنی فوجی اور سیاسی طاقت کے لیے استعمال کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ انگریزوں نے نوابوں کو محض کٹپتلی بنا دیا، ریاستوں میں مداخلت شروع کی اور مقامی حکمرانوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر خود فائدہ اٹھایا۔ سامعین، ان کے عزائم صرف تجارت کے قبضہ کرنے تک محدود نہیں تھے بلکہ وہ ایک طویل المدت منصوبہ لے کر آئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں سیاسی اور فوجی طاقت حاصل ہو جائے تو وہ اس سرزمین پر مکمل حکمرانی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہندوستان آنے کے دوسرا سبب جو بنا وہ تھا اپنی فوجی طاقت کو بڑھانا تاکہ ملک پر قابض ہو سکے۔ اس لیے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کی۔ ٹیپو سلطان سراج الدولہ، بہادر شاہ ظفر، جھانسی کی رانی جیسے عظیم مجاہدین آزادی کو یا تو آزادی ہند کو یا تو شہید کیا یا قید خانوں میں گلنے پر مجبور کیا۔ انگریزوں نے جس چالاکی سے ہندوستانی حکمرانوں کو آپس میں لڑایا وہ ایک بڑی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے ہر اس ریاست کی حمایت کی جہاں سے اپنا مفاد حاصل ہو سکتا تھا اور جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی تو اسے ختم یا کمزور کر دیتے۔ دوسری طرف اس وقت کی مقامی حکومتیں انتشار کا شکار تھیں، مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں باہم الجھی ہوئی تھیں۔ انگریزوں نے ان حالات کا خوب فائدہ اٹھایا اور ایک کے بعد ایک ریاست کو اپنے کنٹرول میں لیتے گئے، کہیں معاہدے کے ذریعے، کہیں جنگ کے ذریعے اور کہیں دھوکہ دہی کے ذریعے وہ پورے ہندوستان پر چھا گئے۔ سامعین، انگریزوں نے صرف معاشیت پر قبضہ نہیں کیا بلکہ رفتہ رفتہ ہماری تہذیب، ثقافت، مذہب اور تعلیمی نظام کو بھی تباہ کرنا شروع کیا۔ یہ بات کسی ایک مورخ کی رائے نہیں بلکہ تاریخ کی گواہی ہے۔ مشہور مورخ
मशहूर मॉर्निंग विलियम रेम्पल हैं ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की तारीख की पहली मल्टीनेशनल कारपोरेशन थी जिसने तजारत की आड़ में पूरी सल्तनत को निगल गया। इसी तरीके से उनके हिंदुस्तान आने के असबाब में से एक सबब ये भी था कि वो अपनी तहजीब को फैला सके। मेरे भाइयों, अंग्रेज सिर्फ हमारी जमीन और दौलत के पीछे नहीं आए थे, बल्कि वो अपनी जुबान, अपने रहन सहन, अपने नजरिया और अपने माशरती निजाम को भी हम पर मुसल्लत करने के मंसूबे के साथ आए थे। उनके नजदीक असल कामयाबी ये थी कि वो हमें ज़हनी तौर पर गुलाम बना ले। अंग्रेज अच्छी तरह जानते थे कि अगर किसी कौम को उसकी जुबान, तहजीब, दीन से काट दिया जाए तो वो खुद ब खुद दूसरों की महकूमियत में आ जाएगी। इसलिए उन्होंने हमारे तालीमी निजाम को बदल कर हमें अपनी तहजीब का दिलदादा बनाने की गंदी कोशिशें की। इसी तरीके से अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने का एक और बड़ा सबब अपनी जमा पूंजी में बेतहाशा इजाफा करना था। उस वक्त यूरोप में सनअती इनकलाब का आगाज हो चुका था और कारखानों को चलाने के लिए खाम माल की सख्त जरूरत थी। हिंदुस्तान की जमीन सोना उगलती थी, कपास, रेशम, नील, चाय, गंदम, चावल और बेशुमार कुदरती वसाइल यहाँ वाफिर मिक़दार में मौजूद थे। अंग्रेजों ने उन वसाइल को इंतहाई सस्ते दामों खरीद कर अपने मुल्क पहुंचाया और फिर वही तैयार शुदा सामान हमें कई गुना ज्यादा कीमत पहुंचाई। बताइए किस कदर सीने में खलासत के मिट्टी को लपेटे हुए थे। ये सिर्फ तजारत नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म लूट मार का निजाम था। उन्होंने टैक्स के कवानीन ऐसे बनाए कि किसान अपनी फसल का बड़ा हिस्सा उन्हें देने पर मजबूर हो जाए। कीमती धाते, जवाहरात और फनून लतीफा के शाहकार यूरोप मुंतकिल कर दिए गए। यहाँ तक कि 1757 की जंग पॉलिसी के बाद बंगाल के खजाने को लूट कर कंपनी ने अपनी माल ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। अंग्रेजों का मकसद ये भी था कि हिंदुस्तान की दौलत चूस कर अपनी माशियत को मजबूत किया जाए और हमें हमेशा इक़्तिसादी तौर पर कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि जो कौम मुआशी तौर पर कमजोर हो वो कभी सियासी और फौजी मैदान में सब उठाने के काबिल नहीं रह सकते। थोड़ा सा कलाम ये है सामने, अंग्रेज हमारे मुल्क में सिर्फ ताजी बनकर नहीं आए थे, बल्कि वो एक सोचा समझा मंसूबा लेकर आए थे। हमारे वसाइल पर कब्जा, हमारी सियासत पर गलबा, हमारी तहजीब और दीन को मिटाने की कोशिश। उन्होंने हमारे हुक्मरानों को आपस में लड़ाया, हमारी दौलत को लूटा, हमें गुलाम बनाया, लेकिन वो हमारी रूह को शिकस्त न दे सके, क्योंकि उस सरजमीन पर ऐसे बहादुर मुजाहिदीन पैदा हुए जिन्होंने तारीख में अलीमुल मिसालें पेश की, अपनी जानें कुर्बान करके आजादी की शम्मा जलाए रखा। आज अगर हम वाकई आजाद रहना चाहते हैं तो हमें अपने दीन, अपनी जुबान, अपनी तहजीब और अपनी कौमी यकजहती को मजबूत करना होगा। हमें इस बात को याद रखना होगा कि आजादी की एक कीमती अमानत है जिसे हमारे असलाफ ने खून के नजराने देकर हासिल किया। अगर हमने अपनी पहचान, अपना इत्तेहाद, अपनी खुददारी को थामे रखा, कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकते। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें अपनी तारीख से सबक लेने और अपनी आने वाली नस्लों को गुलामी की जंजीरों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।